بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، بھائیوں بہنوں، آج ہماری مجلس کا عنوان ہے کہ کسی کی تعریف کرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ میں کسی کی تعریف کرنے کے بارے میں کیا تعلیم دی گئی ہے اور اس کام کا کیا حکم مقرر فرمایا گیا ہے۔ یہ معاملہ تو ہم سب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کے لوازمات میں سے ہے، ضروریات میں سے ہے کہ انسان ایک دوسرے کی تعریف بھی کریں اور ایک دوسرے میں پائے جانے والے عیوب کے بارے میں بات بھی کریں، اور ان دونوں ہی معاملات کے لیے شریعت میں ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ہم آج تعریف کرنے کے معاملے کو سمجھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی کو برا کہنا تو یقیناً نقصان دہ ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن کسی کی تعریف کرنا عموماً نقصان دہ خیال نہیں کیا جاتا، کیونکہ بظاہر اس کام میں یعنی کسی کی تعریف کرنے میں کوئی نقصان نظر نہیں آتا، جبکہ حقیقتاً اس میں کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کی تعریف کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے نہ کرے، بلکہ واقعتاً دل سے راضی ہو کر کسی لالچ کے بغیر ہی کسی کی تعریف کرے، تو بھی اگر وہ تعریف درست طور پر نہ کی جائے تو وہ تعریف کرنے اور جس کی تعریف کی جائے دونوں کے لیے ہی نقصان کا سبب ہے۔ اس موضوع کو میں نے الحمدللہ کافی عرصہ پہلے لیکن مختصر طور پر اپنے ایک طویل بیان میں، ایک مضمون میں جس کا عنوان تھا بات ہی تو ہے، اس میں بیان کیا تھا۔ اب الگ سے ایک الگ موضوع کے طور پر کچھ تفصیل بیان کر رہا، کیونکہ اس کے تفصیل کے بیان کی ضرورت محسوس کی گئی، کچھ بھائیوں بہنوں کی طرف سے کچھ سوالات آئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل کا ذکر کر دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، کسی بھی انسان کا صرف وہی قول اور عمل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکامات کی حدود میں ہوگا، وہی قول اور وہی عمل اس شخص کے لیے دین، دنیا اور آخرت کی خیر والا ہوگا، اور جو قول یا جو عمل اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کی مقرر کردہ حدود سے خارج ہو جائے، ان کے احکامات سے خارج ہو جائے، اس میں دین، دنیا اور آخرت کی کوئی خیر ملنے والی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی اچھے طرح سے یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کے مال، عزت، حیثیت، صحت، طاقت اور قوت وغیرہ میں اضافہ خیر کی یا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہوتے۔ آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ سیکھتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنے کے بارے میں اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ توجہ سے سنیے، ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں۔ ابی بکرہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو بکر الصدیق نہیں، ایک اور صحابی ہیں ابی بکرہ رضی اللہ عنہ۔ ان سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے کسی اور کی تعریف کی تو رسول اللہ علیہ السلام نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا، وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ صَحْبِكَ مَنْ كَانَ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُوا فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ۔ تمہارا برا ہو، تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی، تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی۔ اگر کوئی اپنے بھائی یعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی خوبی کو جانتا ہو اور اس کی تعریف کرنا بہت ضروری سمجھتا ہو تو وہ یوں کہے کہ میرا خیال ہے کہ فلاں شخص ایسا ایسا ہے اور اللہ ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ میں اللہ کے سامنے کسی کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ میرا خیال یوں ہے، یعنی میرا خیال اس شخص کے بارے میں یوں ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری
کتاب الشہادات کے باب 16 میں اور صحیح مسلم کی کتاب الزہد کے باب 14 میں۔ اور ایک اور حدیث شریف جو کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کسی نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی کی تعریف کی اور خوب تعریف کی، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل، تم لوگوں نے اس کی یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی کمر توڑ دی، یا یہ فرمایا کہ اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ حدیث شریف بھی صحیح بخاری میں ہے کتاب الادب کے باب نمبر 54 میں، اور صحیح مسلم کی کتاب الزہد والرقائق باب نمبر 15 میں۔ اب ذرا توجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں احادیث شریفہ سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، فقہ کیا ہے ان احادیث کی۔ جب ہم ان احادیث میں غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تأمل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سبق ملتے ہیں ان احادیث شریفہ میں کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی کی اس کے سامنے تعریف کرنا حرام قرار دیا گیا، کیونکہ جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کہ کیسے پڑ جاتا ہے؟ کیونکہ تعریف اس شخص کے نفس میں، جس شخص کی تعریف کی جائے اس کے سامنے، اس شخص کے نفس میں تکبر اور گمراہی کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ بات عام انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ عام انسانی فطرت اس پر گواہ ہے کہ جب کبھی کسی کے سامنے اس کی تعریف کی جائے، سچی یا جھوٹی یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب بھی کسی کے سامنے اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ تعریف سن کر اس کا نفس اس کے اندر تکبر اور گمراہی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر خود پرستی، خود پسندی پیدا کرتا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا سبق جو ہمیں ان دو احادیث شریفہ سے ملا وہ یہ کہ کسی کی تعریف کرنا حسن ظن یعنی نیک خیالی کی بنا پر ہونا چاہیے، نہ کہ حتمی فیصلے کے طور پر۔ اگر کسی کی تعریف کرنا بہت ہی ضروری ہو تو تعریف کرنے والا اپنے خیال کے طور پر بیان کرے اور فیصلہ اور حکم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا دے، کیونکہ اللہ ہی ہر معاملے کی حقیقت جانتا ہے۔ خود سے ایسا حکم لگانے کا درجہ کم سے کم اللہ کی شان میں گستاخی سمجھا جائے گا۔ اور یہ بھی سنیے اب میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سامعین کرام، کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ بہت شدید رویہ اپنانے کی تربیت دیتے ہوئے یہ تک ارشاد فرمایا ہے کہ اذا رأيتم المداحین فاحثوا في وجوههم التراب۔ اذا رأيتم المداحین، اگر تم لوگ تعریف کرنے والوں کو دیکھو، یعنی ایسے تعریف کرنے والے جو خاص طور پہ جو کسی کے سامنے اس کی تعریف کر رہے ہوں، فاحثوا في وجوههم التراب، تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکو۔ صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث شریف، اور کتاب الزہد والرقائق اور باب نمبر 15 وہی سابقہ حوالہ جو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا تھا۔ ان دو احادیث شریفہ کی روشنی میں، ان کے ذریعے، ان کے سبب سے ہمیں یہ دو معاملات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے کہ کسی کی تعریف کرنا اس کے سامنے، اسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دے دیا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کی تعریف کرنا بہت ضروری ہو تو بھی اس تعریف کو ایک فیصلے کے طور پر نہیں بیان کیا جانا چاہیے کہ وہ شخص فلاں فلاں ایسا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، بلکہ یہ کہا جانا چاہیے کہ میرا اس شخص کے بارے میں حسن ظن یہ ہے، میرا اس شخص کے بارے میں نیک خیال، اچھا خیال یہ ہے کہ اس شخص میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، یا اس میں یہ اچھی عادات پائی جاتی ہیں، اور اللہ کے سامنے میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ان الفاظ کے ساتھ کسی کی کوئی خوبی بیان کی جائے، فیصلے کے طور پر کسی کی خوبی بیان نہ کی جائے۔ اور ایسا کرنے سے منع کرنے کی حکمت کیا سمجھ میں آتی ہے؟ وہ یہ کہ جب کسی کے سامنے اس کی تعریف کی جائے تو اس کا نفس تکبر اور بڑائی کا شکار ہو جائے گا، وہ شخص اپنی ذات کے بارے میں خود پسندی کا شکار ہو جائے گا اور اپنی خامیاں پہچاننے کی طرف آنے والوں میں سے نہیں رہے گا، بلکہ خود کو وہ اچھا سمجھتا رہے گا۔ ہر قسم کی خوبیاں یا وہ خوبیاں جو لوگ اس کے لیے بیان کرتے ہیں اس کے سامنے آ کے جی صاحب حضرت آپ تو ماشاءاللہ علم کا سمندر ہے،
اور جی حضرت آپ کی تو کیا بات ہے، ارے میرے بھائی آپ جیسا اچھا انسان تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ارے میری بہن تم تو بڑی صابر شاکر عورت ہو. اس قسم کی باتیں جب کی جائیں کسی کے سامنے تو لا شک ولا ریب، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ ایسی تعریف سننے والے شخص کا نفس اس کے اندر بڑائی، تکبر، خود پسندی پیدا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص اپنے اندر کوئی خامی محسوس ہی نہیں کر پاتا، اور جو خامیاں اس میں ہیں ان کو نہ پہچان پاتا ہے، نہ ان کی اصلاح کی کوئی فکر سوچ اس کے اندر آتی ہے. اصلاح کر پانا تو پھر دور کی بات ٹھہرا، بلکہ ناممکن ہی ہو جاتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں بہنوں، کسی مسلمان بھائی اور بہن کی تعریف کرنے سے پہلے آپ اچھے طریقے سے یہ سوچیے کہ اس تعریف میں سچائی کتنی ہے. یہ معاملہ تو بالکل صاف اور واضح ہے، ہر شخص، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ جھوٹ سراسر گناہ ہوتا ہے، اور جھوٹی تعریف کرنا کسی کا تو اس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. بات تو ہے صرف کسی کی سچی تعریف کرنے کے بارے میں، اور اس سچی تعریف کے لیے بھی ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ کسی کے سامنے مت کیجئے اس کی سچی تعریف. اس کے کیا نقصانات ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اچھے طریقے سے سمجھا دیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں جنہوں نے یہ بات سنی ہے اور جن تک یہ بات پہنچے گی اور سنیں گے انشاءاللہ، وہ سب اس معاملے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ کسی شخص کے سامنے اس کی سچی تعریف بھی مت کی جائے، اور اگر کرنا بہت ہی ضروری ہو، اس میں اس شخص کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے خیر متوقع ہو، تو پھر ان الفاظ کے ساتھ تعریف کی جائے کہ میں اللہ کے سامنے کسی کی تعریف نہیں کر رہا، کسی کے بارے میں فیصلہ صادر نہیں کر رہا، میرا خیال، میرا نیک خیال اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں یہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں، اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں یہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں. کسی کے سامنے تعریف کی جائے تو اس معاملے میں حد سے زیادہ احتیاط ہونی چاہیے کہ اس طرح تعریف کے الفاظ بیان کیے جائیں، اور اس کی غیر موجودگی میں کی جائے تو بھی ان الفاظ کا استعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ ہم اس طرح ان الفاظ میں، اس انداز میں کسی کی تعریف کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حق بات جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.